نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 سے 83 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب پروگرام یا حسب عادت، حسب روایت، ہم اپنا پچھلا سبق، کل کا سبق، ہم اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 67 سے آنورڈ آیت نمبر 82 تک، جو بنی اسرائیل کے بارے میں ان کی نافرمانیوں، اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر احسانات اور بے پناہ احسانات کے باوجود بنی اسرائیل کی یا یہودیوں کی نافرمانیوں کا تذکرہ، اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے ان کا جو انجام، دنیا کی ذلت و رسوائی اور آخرت میں جو عذاب ہے، اس کے بارے میں یہ ساری آیات جو ہیں وہ بار بار تذکرہ کرتی ہیں، اور ہمیں یہ بار بار دعوت دیتی ہیں کہ آج تم بھی اس دنیا میں موجود ہو تو تم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ کہیں تمہارے اندر اس طرح کے میٹرز، اس طرح کے معاملات تو نہیں جنہیں تمہیں سدھارنے کی ضرورت ہے، کہ جو پچھلی قوموں میں جنہوں نے جن معاملات نے پچھلی قوموں کو غرق کر دیا یا دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا عذاب ہو گیا، تو لہٰذا ہمیں بھی ہر پوائنٹ پر سمجھنے کی، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آیت نمبر 67 سے آنورڈ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں مذاق کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں اللہ کے احکامات کے بارے میں کوئی مذاق کروں۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت، اس کی حیت ہمارے لیے واضح کر دے، اس کی نشانیاں ہمیں بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا، سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ پھر وہ کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے، واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے گہری زرد رنگ کی، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگے، اپنے رب سے دعا کیجئے اور ہمیں مزید ماہیت بتلائیے کہ اس قسم کی گائے تو بہت ہیں اور پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ
ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے یا ہدایت والے ہو جائیں گے۔ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، بلکہ وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے، اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر ہی کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے نشانیاں دکھلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو گے۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہیں، پھر بھی بدل ڈالتے ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ظاہری ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، جو اپنا ایمان لانا ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو یا بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں یا سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ اور ظاہر داری کو خوب جاننے والا ہے، خوب جانتا ہے؟ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ ہی کو جانتے ہیں، اور صرف گمان اور اٹکل میں ہی پڑے ہوئے ہیں، خوش فہمیوں کا شکار ہیں، خوش گمانیوں میں مبتلا ہیں۔ ان لوگوں کے لیے وائل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی پروانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ ہے تمہارا؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، مگر ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم جانتے تک نہیں۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تک ہمارا کل کا سبق تھا، جس میں بنی اسرائیل کی وہی روش پہلی جو تذکرہ ہوتی یا سلسلہ ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے، ان کی بہت ساری نافرمانیوں اور ان کی روش اور ان کی عادتوں کا تذکرہ ہمیں کل کے سبق میں بھی ملا، اور آج کے سبق میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہی سلسلہ جو ہے کچھ نئے واقعات کے ساتھ یا کچھ نئی ان کی ہر عادات کے ساتھ ہمیں ملے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا غضب یا اللہ تعالیٰ کا جو ان کے اوپر جو غصہ ہے یا عذاب جو ہے اس کے بارے میں بھی اسی طرح سے یہ تسلسل جو ہے وہ آج کے سبق میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق، جو کہ آیت نمبر 83 سے ہے۔
आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 83। वाइज अखज़ना मीसाका, और जब हमने पुख्ता अहद लिया, बनी इसराइल से, और जब हमने बनी इसराइल से एक पक्का वादा या पुख्ता अहद लिया। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया, उसको जरा याद करो। बनी इसराइल के साथ इससे पहले तज़किरा हुआ कि कोह तूर को उनके सरों के ऊपर जैसे मुअल्लक करके उनसे कहा गया कि तुम मानते हो कि नहीं कि अल्लाह की बात, या अल्लाह की हिदायत, या अल्लाह के रसूल को और उसकी उसकी उस नसीहत को। तो उस पर सब वहां पर बोले, उस खौफ की वजह से या उस सिचुएशन से या अल्लाह की उस पकड़ से बचने के लिए वो सब यकजान होकर उन्होंने अल्लाह के साथ वादा किया कि हम पक्का वादा करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे। ये इससे पहले कुछ आयत गुजरी हैं इस ज़मन में। ये आयत जो है, आयत नंबर 83, इसमें भी उसी वादे का तज़किरा है, लेकिन उस वादे की फर्दर डिटेल जो है कि उस वादे के कंटेंट्स क्या थे, या उस वादे के मुख्तलिफ जो पॉइंट्स थे, कुछ मुख्तलिफ नुकात जो हैं वो क्या थे, उसकी याद दहानी बनी इसराइल को कराई जा रही है। और उसकी याद दहानी कराकर बनी इसराइल को दोबारा से उनके ऊपर जो वादे किया जा रहा है कि तुमने तो ये सारे वादे किए थे, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने वादों को भूल कर फिर अपनी रविश में रहे, अपनी नाफरमानियों में ही पड़े रहे। तो अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे या तुम्हारा ऐसा ही रवैया रहा, तो फिर पिछले लोगों की तरह या इससे पहले जैसा तुम्हारे साथ हुआ उसी तरह आगे भी चलता रहेगा, यानी दुनिया में भी जिल्लत और रसवाई और आखिरत में भी सख्त अजाब। इस आयत नंबर 83 को अगर हम देखें तो इसमें हमें 8 मुख्तलिफ अहकामात जो हैं वो हमें मिलेंगे। तौरात को, जो आज की तौरात जो है, अगर उसको भी हम रिव्यू करें तो 10 कमांडमेंट्स के नाम से बड़ा मशहूर उनके उनके मतलब अल्लाह ताला के अहकामात का एक कह लें कि एक पूरा चार्टर है जिसको 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। वो 10 कमांडमेंट्स रात को मेरी नज़र से गुजरी, तो पहले मैंने सोचा कि वो 10 कमांडमेंट्स हैं उनको तज़किरा किया जाए। फिर मैंने सोचा कि जब हमारे पास अल्लाह की तरफ से किताब जो है, जो कि हर तरह की अथेंटिक किताब है, तो वो हमारे पास मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में हम क्यों उन 10 कमांडमेंट्स को तो यहाँ पर तज़किरा करें। बाहर लेकिन वो 10 कमांडमेंट्स जो है उनको अगर हम रिव्यू करें और इस आयत में जो 8 मुख्तलिफ तरह के अहकामात जो दिए हैं उनको सामने रखें, तो हम देखेंगे कि तकरीबन वही अहकामात हैं जो उनकी 10 कमांडमेंट्स में भी मौजूद हैं, तकरीबन वही हैं। जिसका मतलब ये है कि आज की उनके पास जो भी तहरीफ शुदा फॉर्म में मौजूद है, उसके भी कुछ बहुत सारे कंटेंट जो हैं वो ऐसे हैं जो इस कुरान के साथ मैच करते हैं। या दूसरे अल्फाज में, इस कुरान में जो तज़किरा किए पिछली किताबों के बारे में, वही अहकामात आज हमारे ऊपर भी उसी तरह से लागू हैं। उनकी एक बड़ी तादाद माज़वाए चंद या कुछ ऐसे मामलात के जिनको अल्लाह ताला ने फिर अपग्रेडेड वर्जन करके हमारे लिए क़यामत तक के लिए नाफिज कर दिया, या क़यामत तक के लिए वो अहकामात हमारे लिए कवानीन बनाकर हमारे ऊपर लागू कर दिए। तो बहरहाल वो 10 कमांड, वो 8, इस आयत मुबारक में जो 8 अहकामात आएंगे, उनका गो कि हर जो हुक्म है या हर जो पॉइंट है वो बजाते खुद अपनी नौयत का एक मुकम्मल सब्जेक्ट या एक मुकम्मल मौजू है, मुकम्मल टॉपिक है, जिसके ऊपर घंटों क्या कई कई मतलब लंबे लंबे अरसे तक की बहुत सारी बहस जो है वो हो सकती है, बहुत सारे उसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन और ये सारे के सारे हमारे जाने पहचाने भी हैं, और जब जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तकरीबन इन सारे मौज़ूआत पर मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ मौक़े पर हमें बहुत सारी तफसील जो है उससे उसको भी हम लेकर गुजरेंगे। तो बहरहाल हम सिर्फ इख्तसार के तौर पर एक एक छोटी छोटी सी हदीस जो है उसको तज़किरा करते चलेंगे उसके साथ एक छोटी सी हदीस के साथ हर अल्लाह के हुक्म का तज़किरा जो है याद दहानी के लिए करते चले जाएंगे। और फिर ये अहम बात कि हमसे पहले जो उम्मतें थीं उनके ऊपर भी अल्लाह ताला ने यही अहकामात
نافذ کیے تھے، اب انہوں نے ان احکامات کو کیسے مانا، ان احکامات کے ساتھ کیا کیا، کیا کھلواڑ کیا، تو اس کے نتیجے میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس قدر سخت آیات یہاں پر نازل کی ہیں، جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور یہ آیات جب ہمارے سامنے آئی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو تذکرہ کیا وہ حق ہے، اور ہمیں اس کے اوپر اسی طرح سے یقین کرنا ہے، اسی طرح سے ہمارے لیے وہ قابل یقین ہے جیسا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو لہٰذا جب پچھلی امتوں میں نے ایسے ہی احکامات کے بارے میں گڑبڑ کی تو ان کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑا، تو آج وہی احکامات ہمارے سامنے ہمارے لیے بھی نافذ العمل ہیں۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی ان احکامات کو صحیح معنوں میں مطلب مانتے بھی ہیں، جانتے تو ہیں ہم، لیکن صحیح معنوں میں کیا ان کو مان کر اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں، اس کی ہمیں ضرور مطلب بار بار جو ہے وہ یاد دہانی، در حقیقت یہ یاد دہانی ہے بار بار جو ہمیں قرآن کی مختلف آیات سے ہمیں ملتی ہے۔ بہر ان 8 جو نکات یا 8 جو احکامات ہیں ان کو ہم ون بائی ون ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی حدیث کے ساتھ ہم تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو واپس آیت نمبر 83 کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، وہ عہد کیا تھا یا وہ وعدہ کیا تھا جو بنی اسرائیل سے لیا، اور آج وہ وعدہ ہمارے لیے بھی، یا ہم نے بھی وہ وعدہ اللہ تعالیٰ سے کر رکھا ہے۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اللہ کے علاوہ تم کسی اور کی عبادت جو ہے وہ نہیں کرو گے۔ اللہ کی عبادت یعنی توحید جو ہے، اس کے اوپر کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کرو گے۔ یہ بنی اسرائیل یا یہودیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ حکم دیا اور انہوں نے وعدہ کیا، ہمارے لیے بھی آج یہی حکم ہے، اور ہم نے بھی کلمہ شہادت کے ذریعے سے یا مختلف کلمات کے ذریعے سے اپنے ایمان کو ظاہر کر کے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم تیرے سوا ہے اللہ، ہم تیرے سوا کسی کو عبادت نہیں، کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی جنت میں داخلے کی جو جو پہلی جو چیک پوائنٹ ہے وہ توحید ہے۔ جو توحید کے اوپر ڈنڈی مار کے جس نے زندگی گزاری اور اپنی موت جو ہے اس کو دنیا میں ہم مطلب گلے لگایا، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ممکن ہی نہیں کہ وہ جنت میں جائے، جنت اس کے لیے حرام کر دی گئی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ ہاں، جو توحید کے معاملات جو ہیں اس میں مطلب اپنے آپ کو بچاتا رہا لیکن دوسرے معاملات میں کچھ گڑبڑ کرتا رہا، تو ایسی صورت میں تو پھر بعد میں کوشچن آنسر اور دلائل اور پھر شہادتیں اور پھر فردر بات کی چیزیں جو ہیں وہ تعین کریں گی کہ اس کا راستہ جہنم یا جنت کی طرف ہے، اور جہنم میں اس کو دھکیل بھی دیا جائے گا۔ تو وہ کافی سارے مختلف لیولز ہیں یا مختلف موضوعات ہیں، لیکن ایک بنیادی جو چیک پوائنٹ جو قیامت کے دن سب سے پہلا چیک پوائنٹ ہے کسی بھی انسان کا راستہ تعین کرنے کے لیے کہ کیا یہ جنت کی طرف جانے والا ہے یا جہنم کی طرف، تو یہ چیک پوائنٹ یہ ہے وہ توحید ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت، اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور دوسرا حکم کہ احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تذکرہ یا حکم ملا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم بھی جو ہے وہ دیا ہے۔ اور والدین کے ساتھ احسان، والدین اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اس انسان یا اس امت کے ساتھ محبت کے بعد سب سے جو عظیم ترین اور سب سے جو شفیق ترین ہستی جو اس دنیا میں ہم پاتے ہیں وہ ہمارے والدین ہیں۔ تو والدین کے احسانات کے، یا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بہت سارا اجر اور بہت ساری اہمیت، اور اس کے بارے میں بہت ساری تاکید جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ جیسے کہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔
میں نے عرض کیا پھر کون، یا اس کے بعد کون سا عمل؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے پہلے اس حدیث کے مطابق والدین کے ساتھ احسان کرنے کا درجہ یا اہمیت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اور یہ سارے جو ہم دیکھیں گے سارے احکامات، 8 احکامات اس آیت میں، ان احکامات کے متعلقہ ریاض الصالحین کے جو بہت سارے ہم نے چیپٹرز پڑھے ہیں، تو بہت سی تفصیل کے ساتھ بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ہم نے تذکرہ کی ہیں۔ اگر ہم اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں یا ہم اپنے یادوں میں ان کو لے کر آئیں، تو ہمیں بہت ساری احادیث اور آیات جو ہیں وہ اس سارے احکامات کے بارے میں ملتی ہیں، بہت ہی اہم طرح کی۔ بہر والدین کے ساتھ احسان کرنا ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لمبا اور وسیع اور ایک سبجیکٹ ہے۔ اور اس کے بعد والدین کے بعد وذل قربا، اور احسان کرنا ہے قرابت والوں کے ساتھ، یعنی بنی اسرائیل، تم نے تو اللہ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یا قربت والوں کے ساتھ ہم احسان کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے قریبی قربت والوں کے ساتھ احسان کرنا، اس کی ہمیں بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ملتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی صلہ رحمی کرنا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ در حقیقت عمر درازی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی کشادگی کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 4، اس کے بعد ہمیں ملتا ہے والیتاما، اور احسان کرنا یتیموں کے ساتھ۔ اور بنی اسرائیل سے نے تو یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم یتیموں کے ساتھ احسان کریں گے یا حسن سلوک کریں گے۔ یتیموں کے ساتھ احسان کرنا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا اہم حکم ہے، اور اس کے بھی بہت ساری افادیت اور بہت سارے فائدے دنیا میں بھی حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت میں تو بہت سارے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے، اور انہوں نے اپنی شہادت اور درمیان کی انگلی جو ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر یا ایک دوسرے کے ساتھ قریب کر کے یہ اشارہ جو ہے کیا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے ساتھ جنت میں اس طرح سے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ تو یتیم کی کفالت، یتیموں کی دیکھ بھال، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے معاملات کو مطلب صحیح ایمانداری کے ساتھ ان کی پرورش کرنا، یا جو بھی اختیار یا جو بھی ذمہ داریاں آن پڑے ان کو نبھانا، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور بہت سارے اس کے اجر جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں آخرت میں ہمیں ملتے ہیں۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا یا احسان کرنا۔ مساکین کیا ہے؟ اس کی اصل ڈیفینیشن عام طور پر اردو میں ہم جب مسکین کہتے ہیں تو اس کا مطلب آتا ہے کہ کوئی غریب، کوئی بھکاری ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ مسکین ہیں۔ لیکن مسکین کی بہترین ڈیفینیشن جو ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گرد چکر کاٹتا ہے اور اسے ایک یا دو لقمے یا ایک یا دو کھجوریں دے دی جاتی ہیں، یعنی وہ بندہ مسکین نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے مطلب ایک ایک پیسے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے اور ان کے آگے چکر لگاتا پھرتا ہے، بلکہ حدیث میں آگے واپس آتے ہیں بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اسے کافی ہو جائے، اور نہ اس کے بارے میں عام لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ اسے صدقہ دیا جائے، اور نہ ہی وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ یہ یعنی 3 طرح کے لوگ یا مسکین کی 3 نشانیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کی ہیں۔ 3 نشانیاں کیا ہیں مسکین کو پہچاننے کی؟ سب سے پہلے کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ اپنی گزر بسر جو ہے وہ کر سکے، یعنی اس کے وسائل
اس کے جو اس کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ نمبر دو، وہ اس کا دیکھنا، اس کے اٹھنا بیٹھنا، اس کے کپڑے، اس کا رہن سہن جو ہے، وہ دیکھ کر لوگ جو ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا لوگوں کو کہ کیا یہ حقدار ہے کہ اس کو سجدہ صدقہ دیا جائے یا اس کی مدد کی جائے یا نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ خود سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اور یہ مسکین جو ہے، یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جس کو ہم اردو میں سفید پوش کہتے ہیں۔ وہ سفید پوش جن کے وسائل جو ہیں ان کی ضروریات کی نسبت کم ہے، لیکن انہوں نے اپنا ایک پردہ جو ہے وہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں، لیکن وہ حقدار ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، لیکن وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا جو ہے وہ بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے جو دنیا کی زندگی میں انسان کر سکتا ہے۔ اور مسکین کی ڈیفینیشن جب ہم دیکھیں تو اس کی ڈیفینیشن ہم سے یہ بار بار تقاضا کرتی ہے، یا بار بار ہمیں پکار پکار کر کہتی ہے کہ تم اپنے گرد مسکینوں کو یا سفید پوش لوگوں کو خود ڈھونڈو، کیونکہ وہ تمہارے سامنے یا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ خود ڈھونڈو اور ان کی عزت نفس کا احساس کرتے ہوئے ان جہاں تک ممکن ہو ان کی مطلب پردہ پوشی کے ساتھ ان کی مدد کرو جہاں تک ممکن ہو۔ اس کا اجر کس قدر ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک دنیا میں موقع ہے کہ ہم خاموشی کے ساتھ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کریں جو صحیح معنوں میں سفید پوش ہیں۔ تو والمساکین، بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہ وعدہ یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا، اور آج ہمارے لیے بھی یہ سارے احکامات جو ہیں اسی طرح سے لاگو ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، اور لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، نرم گفتگو کرنا، عاجزی کے ساتھ اور مطلب پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا یا سلوک کرنا، یہ نمبر 6 پوائنٹ ہے، یا نمبر 6 پر یہ حکم آتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا جو ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ، بے شک اللہ نرم خو ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرم رویہ رکھنے کی وجہ سے وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو سخت رویے پر نہیں دیتا۔ یعنی سخت رویے رکھنے والے ہو سکتا ہے کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم رہ جائیں ان کے سخت رویے کی وجہ سے، لیکن وہی اگر نرم رویہ لوگوں کے ساتھ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک خاص احسان کرے گا، یا خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عطا یا مہربانی کا عنایت ہوگی۔ تو نرم رویہ رکھنے والا جو ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ احسانات کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یقین ہے۔ اور اس کے بعد پھر نمبر 7 پر ہے وہ اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا حکم جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بھی اسی طرح سے ملا، انہوں نے اس کا وعدہ کیا، آج ہمارے لیے بھی یہ اسی طرح سے ہے، اور ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں گے۔ اور نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق جو ہے وہ ہم کئی دفعہ تذکرہ کر چکے، بعد میں بھی آنے والے وقتوں میں اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ تو بہرحال نماز کو مطلب وقت کے اوپر بڑی اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، مرد ہیں اگر تو ان کو باجماعت نماز ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنا، مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا، باقی جتنے اس کے طہارت کے اور دیگر جتنے معاملات ہیں وہ سارے جو ہیں اس سبجیکٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو نماز جو ہے وہ در حقیقت ایک ایسا بنیادی رکن ہے کسی بھی شخص کے دین کا کہ اس کو دین کا ستون یا دین کا ایک فاؤنڈیشن پلر جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے کہ جس کے اوپر اس کے دین کی عمارت جو ہے وہ قائم ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری احادیث میں ہمیں ایک جو ملتا ہے، ایک پیغام ملتا ہے، یہ سنن ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ اس کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مفہوم اس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے نماز کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان لوگوں یعنی کافروں کے درمیان، ہمارے یعنی مومنوں اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، بس جس نے نماز چھوڑ دی اس نے گویا کفر کیا۔ تو جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اور اس حدیث کو یا اس سے ملتی جلتی کچھ اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یا ان کی روشنی میں کچھ علماء جو ہیں، کچھ جید بڑے علماء جو ہیں یا بڑے ہمارے جو بزرگ ہیں،
मोतबर किस्म के, वो तो इस कदर सख्त उनका ओपिनियन डेवलप हुआ कि वो कहते हैं कि दायरा इस्लाम से ही खारिज हो जाता है वो शख्स जो कि जानबूझकर नमाज को तर्क करता है। लेकिन बहुत सारे उसके पैरेलल के उलमा जो हैं या हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो उसमें थोड़ा कहते हैं कि नहीं, बल्कि दीन के बाकी, ईमान के बाकी तकाजे तो हैं, तो हम उनको दायरा इस्लाम से खारिज नहीं कर सकते। हाँ, उनके ऊपर सख्ती जो है या उनके साथ मामलात जो हैं वो जरूर उस तरह से होने चाहिए कि उन्होंने अल्लाह के निस्बत से या नमाज की निस्बत से इतना बड़ा जुर्म किया कि जो उनको कुफर के बराबर जो है उन हदीस की रोशनी में करार दे देता है। तो बहरहाल नमाज को जानबूझकर तर्क करना ये बहुत बड़ी एक गुस्ताखी है मोमिन की। दुनिया की जिंदगी में हमें इसका जरूर इख्तिमाम करना चाहिए। और फिर उसके बाद आखिरी जो 8 नंबर यहाँ पर हुक्म है जो बनी इसराइल को मिला, जिसका बनी इसराइल ने वादा किया, और आज हमारे लिए भी यही हुक्म और हमारा भी अल्लाह के साथ ये वादा है कि वातु ज़कात, और तुम सब ज़कात अदा करो। ज़कात अदा करने के बारे में भी बहुत सारी अहादीस है। ज़कात जो है वो सदकात भी आमतौर पर हम कहते हैं, फर्ज सदके भी हैं और नफल सदकात भी हैं। और फर्ज सदकात जो हैं वो तो जिनके ऊपर एप्लीकेबल हैं उनके लिए लाजिम है कि वो उनको काउंट करके बड़े अहतमाम के साथ, बड़ी गहराई के साथ उनको, जो भी उनके साथ वसाइल हैं दीन की रोशनी में, हमारी शरीयत की रोशनी में, उसको काउंट करके, उसको कैलकुलेट करके कम अज कम उतनी फर्ज ज़कात जो है वो ज़रूर निकाली जाए। कैलकुलेशन का हमारे जो उलमा हैं वो गौर इसलिए देते हैं कि कुछ बड़े बड़े जो लोग हैं, जो अमीर कबीर, हम आम मिडिल तबके के या हमारी तरह से छोटे मोटे जो हैं, उनके पास तो वसाइल भी बड़े महदूद से होते हैं, बड़ी महदूद सी आमदनी है, तो वो बड़ी इजीली सी उनसे वो काउंट कर लेते हैं कि ज़कात जो है वो कितनी बनती है। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिलियनर्ड हैं, मिलियनर्ड हैं, उनकी तो ज़कात इस कदर बनती है कि वो अपनी दौलत को ही शुमार नहीं कर सकते, तो ज़कात को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ज़कात को कैलकुलेट करके, और ऐसे लोग जो हैं वो फिर अक्सर कहते हैं कि जी हम तो सारा साल निकालते रहते हैं, हमें उम्मीद है कि हमने जितनी ड्यू है उससे ज़्यादा ही ज़कात हमने निकाल दी होगी। लेकिन इसके बावजूद उनके लिए भी लाजिम है कि ज़कात को बड़े अहतमाम के साथ अदा करें। और फर्ज ज़कात के अलावा फिर नफली ज़कात जो है, सदकात, चैरिटी वगैरह जिसको हम कहते हैं, मुख्तलिफ हमारे जो मुस्तहिकीन हैं उन तक पहुंचाना, वो हमारे लिए एक अहमियत की हामिल है। सही बुखारी के एक रिवायत का हम तज़किरा करते हैं जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन भेजा और फरमाया, तुम एक ऐसी कौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब हैं, तो सबसे पहले उन्हें इस बात की दावत देना कि वो गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर वो इस बात को मान ले तो उन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर दिन रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं। अगर वो इसको भी मान लें तो उनको बताना कि अल्लाह ताला ने उनके माल में ज़कात फर्ज की है, जो उनके मालदारों से ली जाएगी और उनके फकीरों को तकसीम की जाएगी। तो इसके अलावा भी बहुत सारी अहादीस जो है वो हमें इसकी अहमियत और अफादियत, दुनिया का जो एक मुआशी निज़ाम है या दुनिया में जो एक जिसको हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, उसमें भी एक बड़ा कलीदी और बड़ा अहम रोल अदा कर सकती है। और फिर आखिरत में, क़यामत में, तो फिर उसके अजर जो है वो बेशुमार होंगे, जो हमारे सामने जब आएंगे आंखों के सामने, तो फिर हम सही मानों में उनको पहचान पाएंगे। तो बहरहाल ये 8 जो अहकामात हैं उनको अल्लाह ताला ने जहाँ पर तज़किरा किया कि ये बनी इसराइल, तुमने तो इन 8 अहकामात की बाबत भी अल्लाह ताला से पुख्ता अहद किया था कि तुम इन पर अमल पैरा होगे, लेकिन तुम तवल्लैतुम इल्ला कलीलम मिनकुम, फिर तुम फिर गए मगर थोड़े से तुम में से। उसके इन सारे अहकामात पर पक्का वादा करने के बावजूद तुम फिर गए, मां सिवाय कुछ चंद लोगों के। बहुत थोड़े लोग थे तुम में जिन्होंने सही मानों में इन अहकामात को अपने सीनों से लगाए रखा और उनके मुताबिक अपने मामलात को दुरुस्त करते रहे। वगरना तुम में से अक्सरियत जो है उन्होंने तो इन अहकामात को भुला दिया, पसे पुश डाल दिया, बल्कि उल्टा इनकी मुखालफत की और उनके उसके अपोजिट रविश में बहते रहे।
اور یہودیوں کے بارے میں بطور خاص ہے کہ یہودی جو ہیں وہ اس قدر سخت ہیں، جیسا کہ کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ ان کے تو دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور پتھر کی سختی کے بارے میں ہم نے کل تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا۔ اور اتنی سختی کے باوجود پتھر بھی جو ہے وہ پانی کو جذب کر کے تھوڑی سی نرمی شو کر دیتا ہے، لیکن یہ بدبخت جو یہودی ہیں، یہ اس قدر بدبخت ہیں کہ مطلب آج تک یہ اسی طرح سے اڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو عیسائیوں کی تو ایک تعداد جو ہے کچھ کچھ مطلب وہ ایمان لے کر آئے تھے، لیکن یہودیوں میں تو چند ہی میں تھے، جس میں حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے ان کا نام بڑا ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے، جو کہ تورات کا بڑا گہرا علم جو ہے وہ بھی رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ چند گنتی کے ہی لوگ تھے یہودیوں میں سے جو ایمان لے کر آئے۔ حالانکہ آگے جا کر ہم ایک حدیث جو ہے اس کو ریفرنس سے دوبارہ سے دیکھیں گے کہ وہ کس قدر مطلب یقین کے ساتھ پہچانتے تھے کہ یہ وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہی قرآن ہے جس کا تذکرہ ان کی تورات میں یا ان کی کتابوں میں ملتا ہے۔ بہرحال تو یہودیوں کو ان کو وعدے یاد دلائے گئے، اور ان کو پھر باور کرایا گیا کہ ان وعدوں کو تمہاری اکثریت نے ماں سوائے چند کے بھلا دیا یا چھوڑ دیا، یا وعدہ خلافیاں تم نے کی، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے، تمہاری یہ روش ہی ایسی ہے کہ تم اعراض کرتے ہو یا وعدہ خلافی کرتے ہو یا بھول جاتے ہو یا مخالفت کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، انکار کرتے ہو، یا جو ضد میں انا میں آ کر مطلب گمراہی کی طرف چلے جاتے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم نہیں بہاؤ گے اپنا خون، کہ تم اپنے خون کو نہیں بہاؤ گے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 86 تک، 84، 5، 6، تین آیات جو ہیں، ان تین آیات میں ہمیں جو سبق ملتا ہے، یا ان تین آیات کا ہم اگر ایک سمری یا احاطہ کر کے اس ایک بیس بنا کر اس کے مطابق آگے چلیں تو بڑی آسانی سے ہم ان کو سمجھ لیں گے۔ ان تین آیات میں بنی اسرائیل کو ان کے کیے گئے کچھ اور وعدوں کی یاد دہانی کروا کر ان کی وعدہ شکنی کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے تذکرے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی مرضی کے احکامات ماننے کی روش بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ جو ان کو احکامات دیے گئے تورات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے، ان میں سے جن کے اوپر ان کا دل کرتا وہ عمل کرتے، اور جن کو وہ ناپسند کرتے یا جو ان کی خواہشات کے راستے میں رکاوٹ بنتے، ان احکامات کو یا ان نصیحتوں کو وہ چھوڑ دیتے یا پس پش ڈال دیتے، بلکہ اس الٹی روش میں بہنا شروع کر دیں۔ انہی تورات کے جو احکامات ہیں ان میں سے اگلی تین آیات میں جو سمری ہمیں ملے گی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا تو ان کا یہ حکم ہے کہ تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کے ساتھ تم صلح اتفاق کے ساتھ رہو گے، جیسے ہی وہ صحرائے سینا میں داخل ہوئے تو ان کے اوپر 12 چشمے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے، تو ان کو کہا کہ یہ تمہارے پانی کے گھاٹ ہیں، ان کو تم رہو اور یہاں ان کو تم اپناؤ، اور یہاں پر دنگا فساد نہیں مچانا۔ تو ان کے لیے تو حرام تھا کہ وہ ایک دوسرے کا یا آپس میں ایک دوسرے کا خون خرابہ کریں اور لڑائی جھگڑے کریں۔ دوسرا، ان کے لیے یہ حکم بھی تھا کہ تم اپنے لوگوں کو، ایک دوسرے کو گھروں سے یا ان بستیوں سے بے دخل نہیں کرو گے۔ اور تیسرا، ان کو اجازت تھی کہ اگر تمہارے کچھ لوگ جو ہیں وہ جنگ میں یا کسی وجہ سے قیدی ہو جائیں یا پکڑے جائیں تو ان کو فدیہ دے کر تم چھڑا سکتے ہو۔ یہ تین مطلب کہنے کے پوائنٹس ہیں جو اگلی تین آیات میں ہمیں ملتی تھی۔ ان تین پوائنٹس میں تو دو کی تو انہوں نے مخالفت کی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا جو ہے اس کو انہوں نے بھلا کر ایک دوسرے کا کشت و خون جو ہے وہ کرتے رہے۔ دوسرا، ایک دوسرے کو وہ ان کے گھروں سے، ان کی بستیوں سے، ان کی آبادیوں سے، ان کے شہروں سے نکل جانے پر مجبور کرتے رہے۔ اور ان کے اس معاملات کی وجہ سے جب ان کے اپنے ہی ہم مذہب جو ہیں وہ گرفتار ہو جاتے، غلام بنا لیے جاتے، تو پھر فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے بھی اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اجازت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم فدیہ دے کر اپنے بھائیوں کو چھڑائیں۔ تو
کچھ معاملات میں وہ اپنی منمانی کر کے مخالفت کرتے ہیں، اور کچھ معاملات یا کچھ احکامات کو تو وہ ہیلا بہانہ بنا کر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سمری پوائنٹس ہیں۔ ان کو مزید واضح کرنے کے لیے اگلی تین آیات کو تھوڑا سا ان کی ہسٹری کی طرف اگر دیکھا جائے، تو مدینہ میں جب نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، تو اس وقت مدینہ میں جو مشرکین تھے، جو کہ بعد میں ایمان لے کر آئے، لیکن وہ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے، وہ مشرک قبیلے تھے، دو قبیلے تھے جو مشرک تھے، اوس اور خزرج۔ یہ نام ہم نے بار بار اور کئی سنے ہیں، آج یقیناً ہم جانتے ہیں، ہم تو یاد دہانی کے لیے یہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ بہرحال مدینہ میں دو قبیلے مشرکوں کے جو آباد تھے، جو مشہور تھے، وہ بڑے اوس اور خزرج تھے۔ اوس اور خزرج یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمنی میں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جگڑتے رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال کرتے رہتے، ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور کرتے، اپنی غلبہ جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے مطلب کشت و خون کا معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ان کے ساتھ۔ تو ان کے تو آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ میں تین قبیلے جو ہیں وہ یہودیوں کے بھی آباد تھے۔ وہ تین قبیلے جو ہیں وہ، ایک بنو قریظہ تھا، دوسرا بنو قینقا تھا، اور تیسرا بنو نذیر تھا۔ یہ تین قبیلے، اب یہ تین قبیلے جو یہودیوں کے ہیں، یہ بھی آپس میں کوئی گٹ مٹ ان کی ہوتی رہتی، کوئی ان کی خاص آپس میں جھڑپیں وغیرہ ہوتی رہتی، اور آپس میں یہ بھی اسی طرح سے مطلب لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے معاملات میں یہ بھی آپس میں پڑے ہوئے تھے۔ اب یہ تین قبیلے یہودیوں کے اور دو قبیلے مشرکین کے، ان کے آپس میں کچھ الحاق تھے یا کچھ ایک ایگریمنٹ سے، کہ اگر کوئی دوسرا باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا یا ان کے خلاف کوئی اقدام یا جنگ ہوگی، تو دوسرا قبیلہ جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا۔ اس کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ اوس جو مشرکین کا قبیلہ تھا، ان کا ایگریمنٹ جو ہے وہ بنو قریظہ کے ساتھ تھا، کہ بنو قریظہ اور اوس وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اور ان میں سے کسی بھی قبیلے کے اوپر اگر کسی کا حملہ ہو گیا، یا کسی نے حملہ کر دیا یا کوئی ان کے خلاف آ گیا، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مطلب اس حملے کو پست کریں گے۔ اسی طرح سے دوسرا جو مشرکین کا قبیلہ تھا، خزرج، اس کا ایگریمنٹ تھا بنو قینقا اور بنو نذیر کے ساتھ، یعنی بنو قینقا اور بنو نذیر اور خزرج جو ہیں، یہ مل کر ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی ان کے ساتھ خلاف کوئی ہتھیار اٹھائے گا، تو یہ مل کر اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے۔ تو اس دو طرح کے ایگریمنٹ کی وجہ سے ان کی آپس میں مٹبھیڑ جو ہے وہ اور بھی بڑھ جاتی، نہ صرف مشرکین آپس میں اور یہودی آپس میں لڑتے جگڑتے رہتے، بلکہ ان ایگریمنٹ کے تحت بھی جب یہودیوں مشرکین کا، یعنی اوس فار ایگزامپل اوس کے اوپر خزرج نے اگر حملہ کر دیا، تو ان کے ساتھ بنو قریظہ کو سپورٹ کرتے اوس کو، اور بنو قینقا جو ہے وہ خزرج کو سپورٹ کرتے ہوئے ان کے ساتھ سامنے سامنے آ جاتے، اور اس طرح سے اتنا گتھم گتھا ہوتے، تو لڑائی جو ہے وہ جب حد سے بڑھ جاتی، تو پھر ظاہر ہے جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک کو شکست ہوتی ہے، تو کسی ایک فریق کو جب شکست ہوگی، تو دوسرا فریق جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں یہاں پر بنی اسرائیل ہی ہیں، کہ ایک بنی اسرائیل کے قبیلے کو غلبہ ملا یا فتح حاصل ہوئی، دوسرا جو ہے وہ مغلوب ہو گیا۔ جو مغلوب ہو گیا اس کے جو لوگ ہیں وہ اکثر جو ہے وہ قیدی بن کر ان کے پاس چلے جاتے تھے، تو لہٰذا پھر ان قیدیوں کو وہ چھڑاتے تھے فدیہ دے کر۔ تو یہ سارا سنیریو جو ہے وہ اس لیے کیا کہ اگلی تین آیات میں یہی سنیریو کے تحت ہمیں آیات جو ہیں وہ ملے گی، کہ یہ جو قبیلے ہیں یہودیوں کے، ان کو تو حکم تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اتفاق سے رہو، لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کرتے، ایک دوسرے کے اوپر مطلب کشت و خون جو ہے وہ کرتے رہتے، اور جب اس کشت و خون کے نتیجے میں مطلب کچھ تو خون کرنا جو ہے وہ ان کے لیے حرام تھا، لیکن وہ اس حکم کو پامال کرتے۔ اس کے نتیجے میں جب ان کے قیدی جو ہے وہ پکڑے جاتے یا قید ہو جاتے، غلام ہو جاتے، تو پھر ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں تو اجازت ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی بھائیوں کو چھڑائیں فدیہ وغیرہ دے کر، یعنی اپنے کچھ اللہ کے احکامات کو تو وہ مطلب پورا کرتے، اور کچھ کو وہ چھوڑ دیتے، اور بلکہ الٹا مخالفت کرتے۔
تو یہ ایک بیس ہے یا پس منظر ہے۔ اس پس منظر کے تحت ہم تین آیات جو ہیں ان کو ہم دوبارہ سے اسٹڈی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے پختہ عہد لیا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ نہیں تم بہاؤ گے اپنوں کا خون، اپنے خون یا ایک دوسرے کا خون۔ اپنوں کا خون یا اپنا خون بہانے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب میرا بھائی یا میرا قریبی عزیز رشتہ دار جو ہے، اگر اس کے ساتھ تکلیف ہے تو گویا مجھے تکلیف ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن جو لوگ ہیں، گروہ ہیں، وہ تو ایک جسم کی طرح ہے، کہ جس طرح ایک جسم کے کسی ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو دوسرا اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے کہ تمہیں تو یہ حکم دیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا دنگا فساد نہیں کرے گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تمہیں یہ بھی حکم دیا گیا تھا یا تم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ کہ تم ایک دوسرے کو یا اپنے نفسوں کو نکالو گے نہیں۔ وَلَا تُخْرِجُونَ، نہیں تم نکالو گے اپنے نفسوں کو، مِن دِيَارِكُمْ، اپنے گھروں سے یا اپنی بستیوں سے۔ تم اقررتم، اور تم نے اس کا اقرار بھی کیا تھا، اس وعدے کے اوپر تم نے ایک سیل بھی لگائی تھی یا اس وعدے کو پکا بھی کیا تھا کہ ہاں یا اے اللہ ہم ضرور ایسا کریں گے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم سب گواہی دیتے ہو، تم سب اس کے گواہ ہو۔ تم میں سے اکثر جو ہے ان کی علماء کی کثیر تعداد جو ہے وہ خوب جانتی تھی کہ صحیح جو وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کیے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں۔ گو کہ عام عوام کو تو انہوں نے گمراہ کیا ہوا تھا، لیکن تم بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ وعدے جو ہیں وہ کیا کیے گئے تھے اور ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کی اصل کیا ہے۔ تم انتم، اس کے باوجود، تم انتم ہؤلائی، پھر تم وہی ہو کہ تقتلون انفسکم، کہ اپنے نفسوں کو یا اپنے آپ کو یا اپنے بھائیوں کو، اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنوں میں سے ان کے گھروں سے، اور تم اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے، ان کی بستیوں سے نکال دیتے ہو اس لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم اس طرح سے، اس طریقے سے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ قتل و خون کر کے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کرنے کے ذریعے سے، اس طرح کے عمل کر سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ یہ دونوں گناہ اور زیادتی کے کام ہیں، لیکن یہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، گویا کہ تم گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ ایک فریق اگر ہٹ درمی پر اتر آیا ہے تو اس کے دیکھا دیکھی یا اس کی ضد میں دوسرا فریق جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہٹ درمی اور ضد پر اڑ جاتا ہے، تو یہ گویا جدم زدی، ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ضد میں آگے بڑھنے کی ایک کمپٹیشن کہہ لیں کہ تم تو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی گناہ اور زیادتی کرنے میں مدد کرتے ہو۔ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تُفَادُوهُمْ، تو تم انہیں فدیہ دے کے دو، فدیے کے عوض تم انہیں چھڑا لیتے ہو۔ اور اس زیادتی ظلم کے نتیجے میں جب تمہارے لوگ، تمہارے اپنے بھائی، تمہارے بنی اسرائیل یا یہودی جو ہیں وہ غلام بن جائے، تو پھر ان غلاموں کو یا ان قیدیوں کو تم فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو، یہ کہتے ہوئے کہ اس کی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حکم ہے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکالنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں جو جو وہ بات جس کی بنا پر اس لیول تک پہنچے کہ تمہارے لوگ قیدی بن گئے، یعنی خون اور جنگ و جدال، اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے ذریعے سے پھر گھروں سے نکال دینا، اللہ تعالیٰ نے تو وہی تمہارے اوپر حرام کر دیا تھا۔ تو پہلا سٹیپ بھی حرام کر دیا تھا، تو اب پہلے سٹیپ کے نتیجے میں دوسرا سٹیپ جو ہے اس کے اوپر تم بات کر رہے ہو، پہلے سٹیپ کو تم بھول جاتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا پس تم ایمان رکھتے ہو کچھ حصے پر الکتابی، اپنی کتاب کے، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا تم انکار کر دیتے ہو، کتاب کے یا اپنے احکامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ان میں سے کچھ کو تو تم مان لیتے ہو اور کچھ کو تم انکار کر دیتے ہو، بلکہ اس کی الٹی روش میں چل پڑتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، پس نہیں سزا اس کی جو یہ کام کرے تم میں سے،
یعنی تم میں سے جو بھی ایسے کام کرے گا، اس طرح سے اپنی منمانیاں کرے گا، تو اس کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں الا مگر یہ کہ خزی، رسوائی ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں اس کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، وہ یوم القیامتی، اور قیامت کے دن بھی یردون الی اشد العذاب، وہ سخت عذاب کی طرف لوٹے جائیں گے، لوٹے جائیں گے یا لوٹائے جائیں گے۔ تو دنیا میں بھی ایسے ایسے جرم کرنے والے جو ہیں، ایسی منمانیاں کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی سزا تو دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ سخت عذاب جو ہے اس کی وعید ہے، یا اس کی ان ایڈوانس ان کو انفارمیشن دے دی گئی، بتا دیا گیا، وارننگ جاری کر دی گئی، تو آخرت میں بھی تمہارے پاس یہی کچھ ہونے والا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم پردے میں رکھ لو گے کچھ چیزوں کو، کچھ لوگوں کو چھپا لو گے، اپنی منمانیاں کر کے تم دنیا کی خواہشات جو ہیں وہ تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن اللہ سے تم بے خبر نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر معاملے سے باخبر ہے، خوب اچھی طرح سے باخبر ہے۔ اولئک اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشترا اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ جنہوں نے خرید لی دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، یعنی خرید لی، اشتراؤ جو ہے خریدنا، خریدنا یہ تجارت ہے، اور تجارت جو ہے اس میں ایک چیز کے بدلے دوسری چیز جو ہے وہ لی جاتی ہے، پیسہ دے کر، کرنسی دے کر اس کے بدلے میں ہم پرچیزنگ کرتے ہیں۔ تو یہ پرچیزنگ جو ہے وہ دنیا اور آخرت کا آپس میں تبادلہ ہو رہا ہے، کہ انہوں نے آخرت، دنیا تو جگہ ہے کہ آخرت، اس میں آخرت کو سنوارا جائے یا آخرت کو کمایا جائے، تو تم نے آخرت کو چھوڑ دیا اور دنیا کی زندگی کو پرچیز کر لیا، دنیا کی خواہشات جو ہے اس کو تم نے اپنا لیا، اور آخرت میں بہترین زندگی حاصل کرنے کی خواہش کو نظر انداز کر دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے سودے کیے ہیں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ایسے لوگوں کے اوپر ہرگز ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیا جائیں گے۔ ایسے لوگ جب دنیا کی زندگی میں اپنی خواہشات کے مطابق انہوں نے زندگی گزار کر جب آخرت میں پہنچیں گے، تو ایسے لوگ تو نہ ان کے اوپر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی ان کے لیے مدد کے لیے ہوگا، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اور نہ ہی کوئی دوسرا اس کی کوئی جرت ہوگی کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں دنیا میں بھی بے یار و مددگار ہوں گے، اور آخرت میں تو یقیناً ان کا عذاب جو ہے وہ سخت سے سخت ہوگا، اور بغیر کسی مدد کے ہوگا۔ ایک اگلی آیت جو ہے 87، وہ آج کے دن میں ہم کور کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے کتاب دی موسیٰ کو، وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پے در پہ بھیجا، من بعدہ، اس کے بعد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل، رسولوں کو، ہم نے بلا شبہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات، اور پھر ان کے بعد پے در پہ رسولوں کو بھیجا۔ اب آیت نمبر 87 جو ہے، اس میں بھی بنی اسرائیل کے، یا بطور خاص یہودیوں کا تذکرہ دراصل کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو بنی اسرائیل ہیں وہ یہودی تھے، حضرت عیسیٰ کے بعد کچھ یہودی ہو گئے اور کچھ عیسائی ہو گئے، تو بہرحال یہودیوں کا یہاں پر تذکرہ ہے آیت 87 میں بھی، کہ ان کے بڑے اور ناقابل معافی جرائم جو ہے ان کا تذکرہ ہے۔ وہ جرائم کیا ہیں، ان کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، تو ایک تو اس آیت کے پہلے حصے میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے رہے، اور یہ نبی جب جب بھی آئے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات، اس تورات کے احکامات کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ اب جب ان اقدامات کو جب کیا، تو ان کو ریزسٹنس ملی بنی اسرائیل سے۔ اب پے در پے نبی جو ہے وہ آئے، اس کے بارے میں ہمیں صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سیاست کے فرائض انبیاء سر انجام دیا کرتے تھے، جب ایک نبی کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین بن جاتا۔ تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
مسلسل جو ہے وہ نبی آتے رہے، اور یہ نبی جو ہے وہ وہی تورات جو ہے اس کو امپلیمنٹ، اس کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف وہ توجہ دیتے رہے، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو واضح کر کے ان کو یاد دہانیاں کراتے رہے، اور ان کو کھینچ کھینچ کر لاتے رہے کہ یہ تمہارے اصل احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن یہ سارے اس سارے پیریڈ کے دوران جتنے نبی آئے، بنی اسرائیل نے ان سب نبیوں کی مخالفت کی، ان سب نبیوں کی تکذیب کی، اور نہ صرف مخالفت اور تکذیب کی، بلکہ انہوں نے تو کچھ نبیوں کو قتل بھی کر ڈالا، جس کا ہمیں تذکرہ جو ہے بار بار قرآن مجید میں بھی ملے گا، اس آیت میں بھی آگے جا کر ملے گا، اور بعد میں آنے والی آیات میں بھی، اور احادیث میں بھی ہمیں اس کا تذکرہ ملے گا قرآن مجید میں۔ اور جو صحیح مستند احادیث ہیں ان میں کسی نبی کا نام سے تو تذکرہ نہیں کہ کس نبی کو انہوں نے قتل کیا، ان کا کوئی نام، لیکن جو کچھ مشہور تفاسیر ہیں جس میں ابن کثیر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور جو بڑی اتھینٹک یا بڑی مشہور مفسرین کی تفاسیر جو ہیں، ان میں کچھ نبیوں کا جو تذکرہ ملتا ہے، اس میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کو بنی اسرائیل نے قتل کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو اور نام بھی ملتے ہیں، جیسے شیعات یا مطلب شاہ یا ایسا کر کے کوئی ایک نام ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک دو نام ملتے ہیں، لیکن وہ کسی اتھینٹک حدیث یا کسی قرآن کے ریفرنس سے نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ بات تو سچ ثابت ہوتی ہے، یا یہ بات تو ثابت ہوتی ہے قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل تک کر ڈالتا، اس قدر وہ ضد اور مخالفت میں ان نبیوں کے آگے بڑھ گئے تھے۔ اور جب یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ سے جو سلسلہ شروع ہوا بنی اسرائیل میں نبی آنے کا، یہ سلسلہ چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو پھر ان کی مدد جو ہے آگے جا کے اسی آیت میں آئے گا کہ روح القدس یعنی حضرت جبریل امین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے فائن ٹیون کیا، اور کچھ کچھ جو احکامات ہیں تورات کے ان میں تبدیلی کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یا ان کو اپڈیٹ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر ان احکامات کو واضح بھی کیا۔ تو جب اس طرح کے یہاں تک میٹر پہنچا، تو اس قدر ضد میں آ گیا اور اس قدر وہ ہٹ درمی پر اتر آئے کہ انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی بھرپور کوشش کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، اور اب وہ شبہ میں ہے کہ کیا انہوں نے واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے کر ڈالا، ان کی طرف سے تو وہ قتل کر ہی دیے گئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تدبیر تھی اللہ کی کہ اس کو ان کو بچا لیا گیا۔ اور ان کی روش یا ان کا رویہ جو ہے وہ اس قدر سخت تھا کہ ایون کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ خیبر کے موقع پر کل ہی اس کا تذکرہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ ان کو بھی مطلب زہر سے تر نوالا جو ہے وہ دے کر ہلاک کرنے کی یا قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ کچھ اور تھی، اور وہ پکڑے بھی گئے، اور انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ ہم نے واقعی ایسا کیا تھا۔ تو ان کے ان جرائم کا تذکرہ جو ہے بڑی اختصار کے ساتھ ہمیں آیت نمبر 87 میں ملتا ہے۔ آتے ہیں واپس آیت کی طرف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد ہم نے پے در پہ رسولوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، بینات کھلی نشانیاں، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے چلتا چلتا حضرت عیسیٰ ابن مریم پر آ کر رکا، جن کو ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کھلی نشانیاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزات ملے تھے ہم خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایک تو مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دینا، اور کوڑ اور اندھے جو تھے پیدائشی طور پر جو مریض تھے اس طرح کے، ان کو پھر اللہ کے حکم سے ان کا مرض جو ہے وہ دور کر دینا۔ تو اس طرح کے معجزات حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں ان کو دیے اللہ تعالیٰ نے، جو کہ کھلے اور واضح معجزات تھے بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے طور پر تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کا انکار کیا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی ان کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، بروح القدس، روح القدس سے، روح القدس
یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے روح القدس کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے مختلف کچھ آیات میں بھی اور احادیث میں بھی. تو حضرت جبرائیل وہ فرشتے ہیں جو وحی کا پہنچ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا کہ نبیوں کے اوپر وہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آتی تھی. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو تورات جو ہے وہ عطا کی، یا ان کو احکامات یا وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح الامین کی طرف یا حضرت جبرائیل امین کی طرف سے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہنچاتے رہے. تو اس طرح سے حضرت جبریل کے ذریعے سے ہم نے اللہ نے مدد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جب وہی آئی اور کھلی نشانیاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے، ان معجزات اور اس وحی کی روشنی میں انہوں نے جب فائن ٹیون کیا اس شریعت کو اس وقت کی، اور کچھ احکامات کو اللہ تعالیٰ کی تورات کے کچھ احکامات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مطلب اپڈیٹ کیا. تو جب یہ باتیں جو ہیں وہ ان تک پہنچی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی یہودیوں نے. افکلما جاءکم رسول، کیا پس جب بھی تمہارے پاس آیا رسول بما لا تہوی انفسکم، اس چیز کے ساتھ یا اس بات کے ساتھ یا اس حکم کے ساتھ یا اس نصیحت کے ساتھ لا تہوی انفسکم، جو نہیں چاہتے تھے تمہارے نفس، یعنی جو تمہاری طبیعت کے خلاف تھی، تمہارے خواہشات کے جو خلاف باتیں ہیں، ان کو جب وہ پیغام جب جب کوئی رسول تمہارے پاس لے کر آیا، جیسے کہ پچھلے احکامات ہم نے دیکھے، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، احسان کرو مطلب والدین کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، یہ اوپر ہم پڑھ کر آئے. تو ایسے احکامات جب ان کے پاس آتے تو ایسے احکامات ان کے اوپر گراں گزرتے کہ ہم اپنے، اور اس کی وجہ جو ہے ان کا تکبر تھا کہ ہم جو ہیں وہ بڑے ہیں، ہم جو ہیں وہ بس ہم ہی ہم ہیں، کہ دوسرا کوئی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ایسی خواہش، ایسی باتوں کے ساتھ جن کے تمہارے نفس جو ہے وہ قبول نہیں کرتے تھے، یہ تمہاری طبیعت کے خلاف تھی، استکبر تم نے فوراً سے تکبر کر دیا، تم نے فوراً سے اس کا انکار کر کے ڈٹائی کے ساتھ اس کی ضد میں آ کر تم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ان باتوں کو، ان رسولوں کی، اس رسول کی اس بات کو. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ تو تم میں سے ایک گروہ میں تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، ان نبیوں کے کچھ گروہوں کو تو تم نے جھٹلایا، تقریباً سارے نبیوں کی انہوں نے جھٹلایا تھا. وہ فریقن، اور ایک گروہ کو تقتلون، تم نے قتل کیا. وہ جو رسول تمہارے پاس آئے ان میں سے کچھ کو تو تم نے جھٹلا دیا، اور کچھ کو تو تم نے اس قدر مخالفت کی کہ ان کو قتل تک کر ڈالا تم نے. میرا حال ہے یہیں پر رکتے ہیں. اگلی جو آیات ہیں 88 سے لے کر 90 تک، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، تو ان کو بھی ہم تھوڑا سا بیس بنا کر اس کے مطابق ہم کل جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. تو آج ہم آیت نمبر 87 تک رکتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آج کے سبق میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت ساری آیات جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جس میں ہمیں اپنے معاملات کی طرف توجہ جو ہے وہ دلائی جاتی ہے، یا ہمیں اپنے معاملات کی طرف توجہ جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں ہمارے لیے جو احکامات ہیں، ہمارے لیے جو نصیحت ہے، اس کو ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ عطا کرنے کے بعد ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بنی اسرائیل کی ایسی روش یا ایسے جو ان کے معاملات جو انہوں نے جن کا بار بار تذکرہ ہمیں مل رہا ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کر سکیں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے معاملات میں اللہ تعالی خاص مدد اور خاص رہنمائی رکھے. مشکلات اور تکلیف اور پریشانیاں گھر کے معاملات میں، کاروبار اور جابز اور دیگر جتنے ہمارے معاشی اور معاشرتی معاملات ہیں، ان میں اللہ تعالی ہمیں اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی عطا فرمائے.
اور پھر روحانی معاملات میں بطور خاص اللہ تعالی ہمیں ہمت، طاقت اور توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، ہم اپنے دیگر روحانی معاملات میں اپنا راستہ جو ہے اس کو سیدھا کر سکیں۔ والدین ہمارے جو اس دنیا میں حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، بہن، بھائی، عزیز و اقارب، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی برزخ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کرے، اور ان کی جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں، یا جو بھی برزخ کے بارے میں آسانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ساری آسانیاں جو ہیں ان کے لیے فراہم کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔